السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے اور میں جو ہوں وہ سلیبس 9686 اے لیولز کا ایک آج ہم افسانے پر بحث کریں گے، عیدگاہ۔ اور عیدگاہ جو ہے وہ منشی پریم چند نے لکھا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، ان کے انداز تحریر پہ بھی ساتھ ساتھ، اور اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ منشی پریم چند نے اردو افسانے کو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت شکل دی، نہ صرف خوبصورت شکل دی بلکہ انہوں نے الفاظ کا دریا بہا دیا۔ تو پریم چند کی مشکل یہ تھی کہ وہ حقیقت پسند بھی تھے اور ترقی پسند بھی تھے، یعنی کہ کریلا اور اوپر سے نیم چڑھا۔ تو ادب پہ دیکھیں، حقیقت نگاری کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی ایک مادی اور سماجی حقیقت ہے۔ ترقی پسندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت نگاری کے تصور کو جو ہے وہ اکانومی تک محدود کر دیا، معاشیات تک، اور کہا کہ انسان کے تمام رشتے اپنی اصل میں معاشی ہیں اور معاشیات زندگی کی تعریف متعین کرنے والی واحد حقیقت ہے، یعنی کہ ہماری اکانومی۔ تو منشی پریم چند پر ان تصورات کا بہت گہرا اثر تھا، اب یہ آپ آگے جا کے اس افسانے میں دیکھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ اچھا، پریم چند کے دوسرے افسانوں کے مقابلے میں عیدگاہ کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اپنے معنی کے اعتبار سے کفن سے کہیں زیادہ بڑا ہے یہ افسانہ۔ اچھا، عیدگاہ میں غربت کا اثر جو ہے نا الٹ پڑ گیا ہے۔ پریم چند کے دوسرے افسانوں میں غربت انسان کو بے حس کن ذہن بنا دیتی ہے، لیکن عیدگاہ میں غربت نے جو افسانے کا مرکزی کردار ہے حامد، اس کو انتہائی ذہین، خوددار اور حساس دکھایا ہے۔ عیدگاہ کی کہانی یہ ہے کہ حامد ایک گاؤں میں اپنے غریب دادی امینہ کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب عید آ گئی تھی اور امینہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ حامد کے لیے کپڑے بنائے یا جوتے خریدے۔ تو حامد پھر عیدگاہ جانے کی ضد کرتا ہے۔ تو عیدگاہ کا میں آپ کو پس منظر یہ بتا دوں، آج کل کے بچوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کیونکہ ہم عید کی نماز عموماً مسجد میں پڑھتے ہیں، کہ عیدگاہ جو گاؤں کی مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، گاؤں میں چھوٹی ہوتی ہیں، یا اور بہت سارے شہروں میں بھی یہ ہوتا تھا پہلے کہ باہر جو ہے نا، شہر کے باہر عیدگاہ ہوتی تھی اور وہاں خاص طور پہ عید کی نماز پڑھنے جایا جاتا تھا۔ تو جب آپ باہر نکلتے تھے تو وہاں پہ رنگ برنگی غبارے، جھولے ہیں اور کھلونے ہیں، مٹھائیاں، ہر طرح کا، مطلب ایک چھوٹا سا میلہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سب کو بچوں کو عیدی ملتی تھی تو بچے یہ سوچتے تھے کہ ہم وہاں جا کے چیزیں خریدیں گے۔ اب حامد جب ضد کرتا ہے تو اسے عیدی کے طور پہ ملتے ہیں 3 پیسے۔ اس زمانے کی کرنسی ہوتی تھی پیسے، جیسے اب تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو 3 پیسے اس کو ملتے ہیں۔ حامد کے تمام دوستوں کے پاس عید کے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس صرف 3 پیسے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بازار میں پہنچتا ہے تو وہاں کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، سب بچے کچھ نہ کچھ کھانے لگ جاتے ہیں۔ حامد کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کھاؤں، لیکن اس کے پاس صرف 3 پیسے ہیں۔ تو اس کی محرومی جو ہے نا، اس کو یہ دلیل ایجاد کرنے پہ مجبور کرتی، وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ بھائی اس چیز سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اس چیز سے مجھے چٹور پن کی عادت ہو جائے گی۔ دیکھیں، جب ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، ہمیں کوئی مہنگی چیز سمجھ آ گئی، کوئی جوتے کپڑے کچھ بھی، تو ہم اس وقت اپنے آپ کو کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، نہیں ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرے پاس ہے یہ چیز تو میں نہیں لے رہا ہوں۔ تو ہم اپنی نفس کی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کو جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو حامد، تو بچے تو کیا، وہاں پہ بڑے بڑے بھی جھولے جھول رہے تھے، تو حامد کو بڑے کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ جھولا جھولو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اس کا احسان لوں کسی کا، مطلب وہ اتنا خوددار بچہ دکھایا گیا ہے کہ وہ پھر حامد کے دوست جو ہے نا کھلونے خریدنے لگتے ہیں۔ اب حامد کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کھلونے خریدوں، تو پھر اس کو یاد آتا ہے چمٹا، جس سے روٹی پکائی جاتی ہے نا، روٹی اٹھانے کے لیے، کہ امینہ کے پاس جو ہے نا، دادی کے پاس چمٹا نہیں ہے، دست پناہ کہتے ہیں اس کو، دست پناہ کہا گیا ہے افسانے میں۔ تو وہ چولہے پہ روٹیاں پکاتی ہیں تو ان کا ہاتھ جل جاتا ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کھلونے نہیں خریدوں گا بلکہ چمٹا خریدوں گا۔ اب بالآخر وہ چمٹا لے کے اپنے دوستوں کے پاس پہنچتا ہے۔ جب دوستوں کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، بچے ہیں سارے، تو مذاق اڑاتے ہیں کہ حامد نے کھلونے کی بجائے چمٹا خرید لیا۔ تو حامد چمٹے کی تعریف میں اور اس کی فیور میں ایسے ایسے دلائل دیتا ہے، اتنی تقریریں کرتا ہے کہ چمٹا جو ہے نا در حقیقت ویلن سے ہیرو بن جاتا ہے، اور تمام بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے کھلونے میں پیسے ضائع کر دی، ہم نے ایسا کیوں کیا۔ حامد جو ہے جب یہ چمٹا لے کے گھر پہنچتا ہے
تو امینہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس کے 4 سال کے پوتے نے کیسے اپنے نفس کو مارا ہے اور اسے اپنی دادی سے کتنی محبت ہے۔ تو پریم چند نے عیدگاہ کا آغاز ایسے کیا کہ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد آج عید آئی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت منظر نگاری کی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہم وہاں موجود ہیں۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے، بچے کی طرح تبسم، بچے کی طرح مسکراتی ہوئی صبح۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب سی فضا ہے، اور آج کا آفتاب کتنا پیارا ہے، گویا دنیا کو عید کی خوشی پر مبارکباد دے رہا ہے۔ اب دیکھیں پریم چند جو ہیں وہ خود ہندو ہیں، مگر عید کو انہوں نے رمضان سے منسلک کیا، اور رمضان روحانیت کی علامت ہے، تو انہوں نے عید کے اثر کو، یعنی کہ جب کوئی اچھے تہوار آتا ہے تو آپ کو ہر طرف، اب آپ دیکھیں 4 دن 5 دن بعد عید ہے، تو آپ اس سے ریلیٹ کیجئے گا، اگر آپ میری ویڈیو اس سے پہلے دیکھیں تو آپ اس سے ریلیٹ کریں کہ ہر چیز ہمیں اچھی نظر آتی ہے، نئے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ماحول اتنا اچھا ہے، مزے مزے کے کھانے بنے ہوئے ہیں، ہریالی بھی کچھ زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز ہمیں ایسی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ جو ہمیں اچھی نہ لگے۔ تو انہوں نے عید کے اثر کو پورے ماحول بلکہ پوری کائنات پر مرتب ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ حالانکہ درخت، کھیت، آسمان، آفتاب ہمیشہ سے ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر عید نے انہیں کچھ اور بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عیدگاہ اور اس میں ہونے والی نماز کی جو منظر کشی کی ہے، اس کا روحانی پہلو اور معنویت بھی واضح ہے۔ پریم چند لکھتے ہیں کہ عیدگاہ آئی، جماعت شروع ہو گئی تھی، اوپر املی کے درختوں کا گھنے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جہاں وہ بچھا ہوا ہے، صفیں بچھی ہوئی، جاہم بچھا ہوا ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے بعد دوسری خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ پختہ فرش کے نیچے جاہم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے جاتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں رہی، یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام رعب انگیز نظارہ ہے، جس کی ہم آہنگی اور وسعت لاتعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری کرتی تھی، گویا اخوت کا رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ہندو ہو کے انہوں نے اتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے جس کی کوئی داد نہیں دی جا سکتی۔ تجزیہ کیا جائے تو پریم چند نے اس منظر میں عیدگاہ اور نماز کو جو ہے وہ روحانیت کی علامت بنایا ہے۔ تو ان کے فلسفہ حیات میں اصل مساوات کیا تھی؟ معاشی مساوات، اکنامی بیلنس، ان کا اکنامک بیلنس، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اس میں دکھائی ہے اسپریچول بیلنس، اسپریچول مساوات، یعنی کہ اپنی اصل اس میں انہوں نے اسپریچول یونٹی دکھائی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کس بات پہ یقین رکھتے تھے؟ میں غلط بول گئی، اکنامک یونٹی پر۔ تو انہوں نے نمازیوں کو بجلی کی بتیوں سے تشبیہ دی ہے، پھر روشنی جو ہے روحانیت کی علامت ہے، پھر نماز کا منظر دلوں پہ ایک عجیب کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ پھر پریم چند نے عیدگاہ میں غربت اور محرومی کو جس طرح سے افسانے کے مرکزی کردار کی طاقت بتایا ہے کہ وہ غریب بچہ تھا لیکن وہ ذہین تھا اور وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھا، اور اس کے نتیجے میں حامد کا چمٹا جس طرح سے ہیرو بنتا ہے، اس کا بیان بھی کم اہم نہیں۔ تو حامد جب چمٹا خرید کر دوستوں کے پاس لوٹتا ہے تو محسن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ 10 پناہ لایا ہے، احمق اسے کیا کرے گا؟ تو حامد نے 10 پناہ کو زمین پر پٹکا اور کہا، ذرا اپنا بہشتی زمین پر گراؤ اور ساری پسلیاں چور چور جائیں گی۔ بہشتی کھلونے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا محمود، یہ 10 پناہ کوئی کھلونا ہے؟ دوست کہتا ہے۔ تو حامد کہتا ہے، کھلونا کیوں نہیں ہے؟ ابھی کندھے پہ رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھ پہ لیا فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہو تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، ایک چمٹا دوں تو تم لوگوں کے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے کتنا ہی زور لگائیں اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، یہ میرا بہادر شیر ہے 10 پناہ۔ اس طرح کے مکالموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے حامد کے چمٹے کو اس طرح دیکھنے لگے گویا کہ وہ ہیرو۔
تو حامد کے تمام دوستوں نے ایک ایک کر کے چمٹے کو ہاتھ میں لیا، پھر اس کا معائنہ کیا اور اپنے کھلونے حامد کو دکھائے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے کھلونے اس کو دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سماجی تفریق بتائی گئی ہے اس میں کہ وہ اپنے کھلونے حامد سے چھپا کے رکھنا چاہتے تھے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پریم چند نے ایک بے جان چمٹے کو افسانے کا جیتا جاگتا انسانی کردار بنا دیا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے کہ پریم چند کا جو سب سے مشہور افسانہ ہے کفن، شاید آپ آئندہ کسی سلیبس میں آپ کے یہ پڑھیں، اس میں جو غربت ہے اور محرومی ہے وہ انسان کو کنزن ذہن بنا رہی ہے، بے حس بنا رہی ہے، لیکن اسی غربت اور محرومی نے عیدگاہ میں ایک 4 سال کے بچے کو انتہائی حساس، باشعور اور کون بنا دیا؟ ذہین بنا دیا۔ تو اس کا یہ سبب ہے کہ کفن کے مرکزی کرداروں کی تہذیب میں جو ہے نا روحانیت نہیں ہے، لیکن عیدگاہ میں انہوں نے روحانیت دکھائی۔ اور پریم چند، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریم چند جو ہے ہندو ہونے کے باوجود اسلامی تہذیب سے اس قدر متاثر تھے کہ یہ تہذیب عیدگاہ میں پوری طرح سے کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے عیدگاہ کا ایک تجزیہ تھا، اور امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو اس کو سمجھنے میں، کچھ بھی فہم طلب بات ہو کوئی بھی، تو آپ جو ہے، میں انسٹا کا لنک اپنے دے رہی ہوں، اس پہ آپ میسیج ڈراپ کریں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ میرا مقصد میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا، بار بار اچھا نہیں لگتا اس کو ریپیٹ کرنا، کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو ہے نا اس چینل کو شیئر کریں تاکہ ان تمام بچوں تک پہنچ سکیں جو کہ اے لیولس کے پرچے دے رہے ہیں۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ اس ہفتے کے دوران میں اور ویڈیوز اپلوڈ کر دوں، اور وہ ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت ثواب کا باعث ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔